اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ نساء کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ پہلی آیت کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 2 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وآتوا الیتامی اموالہم وآتوا اور دو الیتامی یتیم کی جمع ہے یتیموں کو اموالہم اموال مال کی جمع ہم ان کے مال ولا تتبدلوا اور لا نہیں تتبدلوا تم تبدیل کرو تم بدلو الخبیث ناپاک کو بطیب سے طیب پاک سے ولا تاکلوا اور لا نہیں تاکلوا تم کھا جاؤ اموالہم اموال مال ہم ان کے مالوں کو الی اموالکم الی ما کے معنی میں ہے ساتھ اموال مال کم اپنے مالوں کے ساتھ انہو بے شک کان ہے ہوبن گناہ کبیرن بڑا بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وآتوا الیتامی اموالہم اور یتیموں کو ان کے مال دے دو ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب اور خبیث کو ناپاک کو پاک سے نہ تبدیل کرو ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم اور نہ ہی ان کے مالوں کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھا جاؤ انہو کان حوبا کبیرا بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور یتیموں کا مال جو تمہاری تحویل میں ہو ان کے حوالے کر دو اور ان کے پاکیزہ اور عمدہ مال کو اپنے ناقص اور برے مال سے نہ بدلو اور نہ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ کہ یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ اور ان اگر خفتم تم ڈرو اللہ ان کے لا نہیں کہ نہیں تقسطوا تم انصاف کر سکو گے تم برابری نہیں کر سکو گے انصاف نہیں کر سکو گے فی الیتامی فی میں الیتامی یتیموں کے بارے میں فانکحوا پس انکحوا تم نکاح کرو تو تم نکاح کر لو ما طاب لکم ما جو طاب پسند ہو لکم کے لیے تمہارے لیے تمہیں جو تمہیں پسند ہو من النساء من سے النساء عورتوں میں سے مثنا 2 و ثلاث اور 3 و رباع اور 4 فَإِنْ خِفْتُمْ پس ان اگر خفتم تمہیں اندیشہ ہو تمہیں ڈر ہو خوف ہو اللہ اللہ ان کے لا نہیں تعدلوا تم انصاف کر سکو گے فواحدتاً پس واحدتاً تو ایک ہی او ما ملکت او یا ما جو ملکت مالک ہو ایمانکم ایمان سیدھا ہاتھ جو تمہارے سیدھے ہاتھ کی ملکیت ہو یعنی لونڈی جس کے تم مالک ہو وہ باندی جس کے تم مالک ہو ذالک ادنا ذالک یہ ادنا قریب تر ہے اللہ کے نہ تعولو تم جھک پڑو وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ تو تم نکاح کرو جو بھی تمہیں عورتوں میں سے جو کوئی بھی تمہیں پسند ہو مثنا و ثلاث و رباع 2 3 4 فَإِنْ خِفْتُمْ پس اگر تمہیں یہ خوف ہو اللہ تعدلوا کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے ان 3 4 میں انصاف نہیں کر سکو گے فواحدتاً تو بس ایک ہی او ما ملکت ایمانکم یا پھر جو تم جس باندی کے تم مالک ہو ذالک ادنا اللہ تعولو یہ قریب تر ہے کہ تم ایک طرف جھک نہ پڑو اور اگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان کے سوا جو عورتیں تم کو پسند ہوں 2 یا 3 یا 4 ان سے نکاح کر لو اور اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ سب عورتوں سے یکساں سلوک نہ کر سکو گے تو ایک عورت کافی ہے یا لونڈی جس کے تم مالک ہو اس سے تم بے انصافی سے بچ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ یتیموں کے والیوں کو حکم دیتا ہے کہ جب یتیم بلوغت اور سمجھداری کو پہنچ جائیں تو ان کے جو مال تمہارے پاس ہو انہیں سونپ دو۔
پورے بغیر کمی اور خیانت کے ان کے حوالے کرو۔ ایسا ہوتا ہے کہ گھر کا کوئی فرد فوت ہو گیا اور وہ اپنے بال بچے چھوڑ کے گیا ہے، اب وہ بال بچے جو ہیں کبھی اس میت کے بھائیوں کے اس میں ہوتے ہیں، زیر نگہداشت میں ہوتے ہیں، ولی ہوتے ہیں وہ، یا دادا ولی ہوتا ہے، یا اس طرح سے کزنس ولی ہوتے ہیں، تو جب تک وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ ان کے حوالے ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ بڑے ہو جائیں، جب وہ جوان ہو جائیں، تب حکم ہے کہ اب جو ان کا مال ہے، جو ان کا باپ چھوڑ کے گیا ہے، وہ ان کے حوالے پورا کر دو، بغیر کمی اور خیانت کے ان کے حوالے کرو۔ اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر گڈمڈ کر کے کھا جانے کی نیت نہ رکھو۔ حلال رزق جب اللہ رحیم تمہیں دے رہا ہے، پھر حرام کی طرف کیوں منہ اٹھاؤ؟ تقدیر کی روزی مل کر رہے گی۔ اپنے حلال مال چھوڑ کر لوگوں کے مالوں کو جو تم پر حرام ہے نہ لو۔ دبلا پتلا جانور دے کر موٹا تازہ نہ لو، بوٹی دے کر بکرے کی فکر نہ کرو، ردی دے کر اچھے کی اور کھوٹا دے کر کھرے کی نیت نہ رکھو۔ پہلے لوگ ایسے ہی کر لیا کرتے تھے کہ یتیموں کی بکریوں کے ریوڑ میں سے عمدہ بکری لے لی اور اپنی دبلی پتلی بکری دے کر گنتی پوری کر لی، کھوٹا درہم اس کے مال میں ڈال کر کھرا نکال لیا، پھر سمجھ لیا کہ ہم نے تو بکری کے بدلے بکری اور درہم کے بدلے درہم لیا ہے۔ ان کے مالوں میں اپنا مال خلط ملط کر کے پھر یہ ہیلا کر کے اب امتیاز کیا ہے؟ اب یہ کہاں سے جو ہے وہ مختلف ہو گیا یہ چیز؟ ان کے مال تلف نہ کرو، یہ بڑا گناہ ہے۔ یہ جو آخری جملہ ہے، یہ حدیث کے اندر بھی ہوبن کبیرہ، لفظ ہوب جو ہے اس کے معنی گناہ کے آئے ہیں، گناہ کے معنی میں یہ آیا ہے، حدیث کے اندر بھی آیا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری جب اپنی بیوی صاحبہ کو طلاق دینے کا ارادہ کیا تھا انہوں نے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تھا کہ اس طلاق میں گناہ ہے، وہاں پہ لفظ ہوب آیا تھا، چنانچہ وہ اپنے ارادے سے باز رہے۔ پھر فرماتا ہے کہ تمہاری پرورش میں کوئی یتیم لڑکی ہو۔ اب پہلی بات کو سمجھیے کہ یہ معاملہ جو ہے صرف ایسا نہیں تھا کہ اس جہالت کے زمانے کا تھا یا اس زمانے کا تھا، آج تک اگر اپنے خاندانوں میں نظر دوڑائیے تو کوئی نہ کوئی واقعہ ایسا ضرور ملے گا کہ یتیم بچے ہو جاتے ہیں جن کے ولی ایسا کرتے ہیں کہ پینشن آتی ہے وہ کھا لیتے ہیں، ریٹائرمنٹ کے پیسے آتے ہیں وہ کھا لیتے ہیں، جو مال ملکیت ہوتی ہے بچوں کو گھر میں رکھ کے، بیوی صاحبہ جو ہوتی ہیں وہ اتنی سمجھدار نہیں ہوتی، جو بیوہ ہوتی ہیں، بچے چھوٹے ہوا کرتے ہیں، احسان تلے ان کے رہتے ہیں، پھر وہ سارا کا سارا مال کھا جاتے ہیں۔ جب بڑے ہوتے ہیں بچے تو ان کو کچھ بھی نہیں مل رہا ہوتا۔ تو یہ چیز آج بھی موجود ہے، بہت بڑا گناہ ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری پرورش میں کوئی یتیم لڑکی ہو اور تم اس سے نکاح کرنا چاہتے ہو، لیکن چونکہ اس کا کوئی اور نہیں، اس لیے تم ایسا نہ کرو کہ مہر اور حقوق میں کمی کر کے اسے اپنے گھر ڈال لو، اسے باز رہو، اور عورتیں بہت ہیں جس سے چاہے نکاح کر لو۔ ایسا ہے کہ کوئی یتیم لڑکی گھر میں موجود ہے، اب وہ مالدار بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، اب باہر جائے گی تو گھر کی ملکیت باہر چلی جائے گی، اگر یہ گھر میں ہی رہے گی تو اس کو زیادہ مہر بھی نہیں دینا پڑے گا، اس کو نان و نفقہ بھی اتنا زیادہ نہیں دینا پڑے گا، اتنا خرچہ بھی اس پر نہیں ہوگا، لہٰذا اس کو بس گھر میں ہی رکھتے ہیں، اس نیت سے کہ اگر باہر اس کی شادی کی جائے گی تو اس کو اچھا خاصا مہر بھی ملے گا، اسے اچھا خاصا گھر بھی ملے گا، اچھے طریقے سے یہ زندگی بسر کرے گی، اس کا وہ حق مار کے اپنے پاس صرف اس نیت سے رکھنا کہ بچت ہو جائے گی، گناہ ہے۔ منع کیا گیا ہے اس چیز سے کہ اس کو چھوڑو، تم شادیاں کرو جس سے چاہے، عورتیں بہت زیادہ ہیں، جس سے چاہو نکاح کر لو۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک یتیم لڑکی تھی جس کے پاس مال بھی تھا اور باغ بھی، جس کی پرورش میں وہ تھی، اس نے صرف اس مال کے لالچ میں بغیر اس کا پورا مہر وغیرہ مقرر کرنے کے اس سے نکاح کر لیا، جس پر یہ آیت اتری ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اس باغ اور مال میں یہ لڑکی حصے دار تھی،
صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابن شہاب نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کا مطلب پوچھا تو آپ نے فرمایا بھانجے یہ ذکر اس یتیم لڑکی کا ہے جو اپنے ولی کے قبضے میں ہے، اس کے مال میں شریک ہے اور اسے اس کا مال و جمال اچھا لگتا ہے، چاہتا ہے کہ اس سے نکاح کر لے، لیکن جو مہر وغیرہ اور جگہ سے اسے ملتا ہے اتنا یہ نہیں دیتا، تو اسے منع کیا جا رہا ہے کہ وہ اس اپنی نیت کو چھوڑ دے اور کسی دوسری عورت سے جس سے چاہے اپنا نکاح کر لے۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے بابت دریافت کیا، اور یہ آیت سورہ نساء کی آیت 127 یستفتونک فی النساء قل اللہ یفتیکم فیہن نازل ہوئی ہے۔ وہاں فرمایا گیا ہے کہ جب یتیم لڑکی کم مال والی اور کم جمال والی ہوتی اس وقت اس کے والی اس سے بے رغبتی کرتے ہیں، پھر کوئی وجہ نہیں کہ مال و جمال پر مائل ہو کر اس کے پورے حقوق ادا نہ کر کے اس سے اپنا نکاح کر لیں۔ جب وہ غریب ہوگی، اس کی شکل و صورت بھی اتنی اچھی نہیں ہوگی، تو پھر کیا یہ لوگ اس کو اپنے گھر میں رکھیں گے؟ پھر اس سے نکاح کریں گے؟ نہیں نا، ایسا نہیں ہوگا۔ تو پھر ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ خوبصورت لڑکی ہو، مالدار ہو اور اس کی باہر شادی نہ کروائیں صرف اس نیت سے کہ گھر کا مال گھر میں آ جائے گا اور اس کو رکھیں۔ عدل و انصاف سے پورا مہر وغیرہ مقرر کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ پھر عورتوں کی کمی نہیں ہے، اور کسی سے جس سے چاہیں اظہار نکاح کر لیں۔ 2 عورتیں اپنے نکاح میں رکھیں، اگر چاہیں 3 رکھیں، اگر چاہیں 4 رکھیں۔ اور جگہ یہ الفاظ انہی معنوں میں فرمایا ہے کہ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی الاجنحہ مثنی و ثلاث و رباع، 2 3 4 یہ مثنی ثلاث و رباع کا معنی، یعنی جن فرشتوں کو اللہ تعالیٰ اپنے قاصد بنا کر بھیجتا ہے ان میں سے بس 2 پروں والے ہیں، بس 3 پروں والے ہیں، بس 4 پروں والے فرشتے ہیں۔ اس سے زیادہ پر والے فرشتے بھی ہیں کیونکہ دلیل سے یہ ثابت شدہ ہے۔ مرد کو ایک وقت میں 4 سے زیادہ بیویوں کو جمع کرنا منع ہے۔ یہ والی آیت ہے جس سے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ملی ہے، 4 شادیوں سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ من النساء مثنی و ثلاث و رباع، سورہ نساء کی آیت نمبر 3 جس میں 4 شادیوں کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم کل والی سبق کے ساتھ اگلی آیت نمبر 4 کے ساتھ ملا کر پھر جو ہے وہ کریں گے، کیونکہ وقت کی کمی ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفسیر مکمل کریں گے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔